صفحہ نمبر 28 ہے، تمرین نمبر 26. یہ ہارڈ میں ہے اور سافٹ میں آپ 2 صفحے اس میں ایڈ کر لیں. صفحہ نمبر 30 ہوگا غالباً وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں صحیح. صحیح کا مطلب ہے تصحیح کیجئے، درست کیجئے. ٹھیک ہے. الترکیبات التالیہ، آنے والی ترکیبات کو، جس کو آپ مرکب بولتے ہیں اس کو ترکیب بھی کہا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہم ترکیب بیان کریں، وہ بھی اسی معنوں میں آ جاتا ہے، اور محض مرکب کو بھی بعض اوقات ترکیب بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو سٹرکچر ہوتا ہے جس میں آپ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کو جوڑ کر کوئی مفہوم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ناقص ہو یا تام ہو، اس کو مرکب یا ترکیب کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں آنے والے مرکبات کو، آنے والی ترکیبات کو صحیح کیجئے، ان کی تصحیح کیجئے. جی پڑھیے. القلم طالبی. اب اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اس میں ال جو لگا ہوا ہے کہ مطلب مضاف ہے، مضاف بن رہا ہے قلم، تو اس پر الف لام اور تنوین الف لام کو ریموو کر دیں گے. قلم طالب، قلم الطالبی، الف لام کے ساتھ قلم الطالبی، قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. اب چونکہ طالبی کے آخر میں انہوں نے زیر دی ہوئی تھی نا، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے. ہم نے کہا کہ جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں بنیادی، یا تو حرف جر پیچھے آ جائے یا وہ مضاف الیہ ہو. باقی اور کیسز میں اگر کوئی اسم جر میں جائے گا تو وہ کسی شے کو فالو کرتے ہوئے جائے گا، ورنہ اپنی ذات میں جر کی 2 ہی وجوہات ہیں، مضاف الیہ بننا یا حرف جر کے بعد آنا. تو الطالبی حالت جر میں ہے، اور اس سے پیچھے القلم حرف جر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسم ہے، یہ تو حرف نہیں ہے. لہٰذا پھر القلم کو مضاف بننا چاہیے، تو اس کے مضاف کے قواعد پورے کر دیں گے، الف لام اس میں سے نکال دیں گے. قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. ایک اور پڑھ دیں. باب لیکن توئے کے اوپر پھر شاد آئے گی نا جی؟ ہاں جی، وہ تو اس کے حرف شمسی ہونے کی وجہ سے آئے گی نا. جی ٹھیک ہے. باب السیارتی. باب السیارتی، باب جو ہے اس پر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، تو پھر وہ مضاف کی شرائط پوری کر رہا ہے. تو السیارتی جو اس کے فوراً بعد آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کار کا دروازہ، گاڑی کا دروازہ. ہاں، کار کا دروازہ، گاڑی کا دروازہ. جی اب آن لائن صاحب 2 پڑھتے جائیں. یہ جی بنتو حامدن، تو یہاں آئے گا بنتو حامدن، بنت حامد، حامد کی بیٹی، حامد کی بیٹی. کیونکہ بنتو، ہاں جی، بنتو مضاف بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور حامدن جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اگلا بھی پڑھ دیں. اور آگے ہے جی کہ الرسول اللہ، تو یہ بنے گا رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ الف لام میں لگے گا، رسول مضاف کے طور پہ آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہو، ٹھیک ہو گیا، رسول اللہ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول. اللہ کے رسول، ٹھیک ہو گیا. جی آگے کوئی اور صاحب پڑھ دیں اگلے 2. اسم الولد، یہ ہو جائے گا اسم الولدی. اسم الولدی، ٹھیک ہو گیا. ترجمہ ابن المدرس، ابن المدرسی، ٹھیک ہو، ابن المدرس. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ارسلان صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی تو ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیں. لڑکے کا نام، اور دوسرے میں اور مدرس کا بیٹا. مدرس کا بیٹا. دوسرے میں ابن سے تنوین کو ختم کیا مضاف ہونے کی وجہ سے. اور یہ ابن کی حمزہ اور اسم کی حمزہ دونوں کون سی حمزہ ہیں؟ حمزۃ الوصل ہیں. فصل. ٹھیک ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کی حرکت کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پیچھے سے ملا دیا جائے تو پھر یہ ڈراپ ہو جائے گی پڑھنے میں. ڈائریکٹ پچھلا حرف با یا سین کے ساتھ ملے گا. آگے جو قاعدہ بتا رہے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں محمدن سے یا محمدو بنے گا، استاذن سے یا استاذو بنے گا، خالدن سے یا خالدو بنے گا، ولدن سے یا ولدو بنے گا. تو یہ جو حرف یا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، پکارنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں منادا. ٹھیک ہے.
تو منادہ جو ہے وہ اس پر اگر تنوین موجود ہو، یعنی جب حرف ندا آتا ہے اور اس کے ساتھ منادہ آتا ہے تو پھر دو اس پر کنڈیشنز بنیادی اپلائی ہوتی ہیں. اگرچہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور باتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی سمجھنے کے لیے ہم دو باتیں اس میں دیکھتے ہیں. ایک سٹرکچر تبدیلی ہے، اس کی بناوٹ میں اس کے سٹرکچر میں تبدیلی آتی ہے، اور دوسری اس کے معنی میں آتی ہے. سٹرکچر میں کیا آتی ہے کہ اگر اس کے اوپر تنوین موجود تھی تو ہم ختم کر دیں گے، اور اگر تنوین نہیں تھی تو پھر وہ نہیں رہے گی، یعنی منادہ پہ اس حال میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک ایکسیپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ. اور دوسری تبدیلی مانوی ہوگی. وہ مانوی تبدیلی کیا ہے کہ پھر اس کو وہ معرفہ بنا دے گا، یعنی اگر وہ پہلے بھی معرفہ تھا، نام تھا، تو پھر تو معرفہ ہی رہے گا. لیکن اگر پہلے نکرہ بھی تھا، ولدن بھی تھا، کوئی لڑکا ایک لڑکا، تو اب جب اس کو پکار لیا، منادہ بنا دیا، تو اب وہ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. ولدن سے یا ولدو، تو اب یا ولدو میں ولدو معرفہ ہو گیا، ولدن میں نکرہ تھا. اور خالدن جو ہے وہ پہلے بھی معرفہ تھا، اگرچہ تنوینہ، لیکن نام ہونے کی وجہ سے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ تھا. اور اس کو پکار لیا، منادہ بنایا، تو تنوین اس کی ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ معرفہ ہی ہے. اور اگر کوئی ایسا اسم ہو جس پہ تنوین بھی نہیں تھی، جیسے فاطمہ، جو مؤنث نام ہے غیر منصرف، تو پھر یا لگنے کے بعد جب یہ منادہ بنے گا تو تب اس پر تنوین پھر بھی نہیں آئے گی. یا فاطمہ، اور یہ معرفہ ہی تھا، معرفہ ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو سر سمپل پر یہ یاد رکھنا ہے نا ہم نے کہ منادہ کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، بچہ کچھ بھی ہوگا. ہاں، نارمل کیسز میں. ٹھیک ہے، ایک اس کی ایکسیپشن ہوتی ہے، اس میں اس پہ تنوین بھی آ جاتی ہے اور وہ نکرہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے، اگر معرفہ ہو رہا ہے تو پھر اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اچھا، یہ کب ہے؟ جب تنوین نہیں آتی تو پھر اس کے پاس ایک پیش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آگے ایک لفظ ہو، اگر آگے مرکب اضافی آ جائے تو تھوڑا سا قاعدہ بدل جاتا ہے. ابھی ہم نے سب کی سب مثالیں کیا دیکھی ہیں کہ منادہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، استاذ، محمد، خالد، ٹھیک ہے. اگر کوئی نام ہو جو مرکب اضافی ہے، مثلا عبداللہ، اب یہ مرکب اضافی نام ہے نا، عبداللہ، عبد الرحمانی، تو یہ جب منادہ بنے گا تو اس کے قواعد تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سر یہ محمد جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہی رہے گا نا؟ ہاں، یہ بھی معرفہ ہی رہے گا. اس کا معرفہ ہی. جی، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا کہ منادہ جو ہے وہ حرف ندا سے منادہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ولدن تھا، یا ولدو، اب یہ بھی مطلب یہ معرفہ، یہ نکرہ ہے. ہاں، ولد النکرہ ہے، لیکن یا ولدو ابھی بھی معرفہ ہو گیا نا، کیونکہ اس کو پکار لیا نا. اے لڑکے جب کہہ دیا، پکاریں گے وہ معرفہ، جی بالکل، جس کو پکاریں گے وہ معرفہ ہوگا، وہ معرفہ ہو جائے گا. ایسے ہی عبداللہ، عبدالرحمن تو نام بھی تو ہو سکتے ہیں، نام ہی ہیں، لیکن یہ نام اپنے بناوٹ میں مرکب اضافی ہیں نا، تو ان میں تھوڑا سا قاعدہ بدل جاتا ہے. یہ میں باتیں اس لیے بتا دیتا ہوں، بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہم بعد میں جب ایکسیپشن پڑھیں تو پھر وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے، جب آہستہ آہستہ آپ قواعد زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اکثر و بیشتر ہم کہہ دیتے ہیں کہ عموماً ایسے ہوتا ہے، یا استثناءات کے علاوہ ایسے ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پہلی بار بھی کسی قاعدے کو پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بعد میں جب کبھی بھی اس کی کوئی اور ایکسیپشن ہم پڑھیں گے تو وہ بات ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ یہ ہم ابھی جو کیسز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، اور اس کی ایکسیپشن کسی اور طریقے پہ ہو سکتی ہے. بہرحال اکثر و بیشتر وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے یہی پڑھا کہ منادہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور اس پر تنوین ختم ہو جائے گی. یہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں تمرین نمبر 27 میں کہ اقرا وکتب، پڑھیں اور لکھیں. اب اصل میں کیا تھا؟ اکتب. ٹھیک ہے، اکتب میں حمزہ جو ہے وہ وصل کی ہے، ملانے والی ہے، لہٰذا اگر ہم شروع کرتے اس سے تو اس کو پڑھتے اکتب، لیکن چونکہ پیچھے واو آ رہا ہے اس لیے اس کو پڑھا وکتب. اب یہ پڑھنے میں ڈراپ ہوگی. اور اقرا کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، لیکن وہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں پہ ہم نے اس کی حرکت کو پڑھا ہے. اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلماتی، کلمات کے آخری حصوں کو حرکت دینے کے ساتھ پڑھیں اور یا پڑھو اور لکھو. ٹھیک ہے، جیسا یہ عبدالرحمن ہے، اس کیس میں کیا ہمارا اس کے اندر ہوگا؟
मुनादा, ये अब्दुर्रहमान, हाँ, वो अब्दुर्रहमान बन जाता, बस अब्दुर्रहमान। नसब में चला जाता, ठीक है, यानी उसकी नसब ज़ाहिर हो जाती। अच्छा जी, तो अली जी इसको कैसे पढ़ेंगे जी? आप लोग पढ़ते जाएं, दो अल्फाज या पढ़ते। अलीयू, या अली यू, या अलीयू, या अब्बासू। या अब्बासु, बा के शद के साथ, या अब्बासु, ए अली ए अब्बास, और ये पहले भी मारिफा थे और अब भी मारिफा हैं जी। आगे कोई साहब पढ़ दें, उमैर साहब, उमैर गुज्जर साहब आप पढ़ दें। उसको शेखुन या शेखू, शैखुन या शैखू, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी और कोई साहब पढ़ दें। शेख जो है ना, यानी वो बड़े किसी को एहतराम से जब बुलाए ना, तब शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, अरबी में, इसलिए हम कहते हैं शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, ठीक है, शेखुल हिंद। हाँ, तो वो यानी जब किसी को अदब से या एहतराम से बुला रहे हैं और वो मर्तबे वाला हो तो उसको शेख कहते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात शेख जो है वो किसी बुज़ुर्ग उम्र में, जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनको भी शेख कह देते हैं। आया ना सूरह यूसुफ में, वो अबूना शैखुन कबीर, नहीं, अब ये सूरह यूसुफ में नहीं, ये वो शेख मदियन के हवाले से, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए थे ना, वो अबूना शैखुन कबीर, तो वहाँ भी आया, और सूरह यूसुफ में भी शेख का लफ्ज़ आया याकूब अलैहिस्सलाम के। तो ये जो शेखुन है ये नकरा हुआ, और या शेखुन है ये फिर मार्फा हुआ। हाँ बिल्कुल, यानी अब आप कहेंगे ना ए शेख, तो अब वो शेख मुतय्यन हो गए ना, आप किसी ख़ास शेख से बात कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अगले दो अल्फाज कौन सा आप पढ़ेंगे? या रजलु, रजूलू, रजुलु, या सिर, या से, या सिरु, नहीं यासिर रुन पढ़ेंगे ना, या शेरुन, ये तो मुनसरिफ है ना, और इस पे यानी या दाखिल नहीं हुआ ना, असल में ये या तो इसका अपना हिस्सा है ना, यासिरुन ये तो पूरा या उसका अपना हिस्सा है, अगर इसको पुकारेंगे तो होगा या यासिरु, ठीक है, तो यासिरुन, तो यासिरुन मारिफा है या नकिरा है? नकरा है। यासिरुन नकरा था, लेकिन या यासिरु मार्फा हो गया। नहीं यासिरुन भी मारिफा है ना, अगरचे इस पर तनवीन आ रही है, लेकिन चूंकि ये नाम है ना, इसमें अलम है, मार्फा है, इसमें अलम है ना, मार्फा, लेकिन या यासिरु के बाद भी मार्फा ही रहा। यानी जो इसमें अलम होता है ना, अगर किसी शय का नाम हो तो फिर उस पर तनवीन हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो मारिफा होगा, ठीक है, और उस पर तनवीन होना या ना होना वो उसकी टाइप से तय होगा। एक तो मुनसरिफ है तो फिर तनवीन आएगी आएगी, इला ये कि तनवीन को रोकने वाली कोई शय, जैसे हरफ निदा या अलिफ लाम या मुजाफ होना, ये चीज़ें मौजूद ना हो, और गैर मुनसरिफ पे तनवीन बहरहाल नहीं आएगी किसी सूरत में। जी आगे क्या है? ये ठीक है। आगे तीन हुरूफ कोई और साहब पढ़ दें, आप पढ़ दें उमर साहब। या अम्मारू, या अम्मारू, ठीक है, दुक्तूरुन, दुक्तूरुन, या दुक्तूरू, या दुक्तूरू, दुक्तूर कैसे कहते हैं? डॉक्टर को। अच्छा, डॉक्टर हो। आपने देखा होगा जिसे हम उर्दू में डी आर डॉट लिखते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। अरबी में दाल डॉट लिखा होता है। दाल डाट। हाँ, आजकल देखें बहुत से लोग जारी बात है PhDs करते हैं तो वो दाल डॉट लिखा होता है, फेसबुक पे सर्च कर लें, कहीं वेब पे वो देख लें, तो इस तरह लिखा होता है जो लोगों के नाम होते हैं। दुक्तूरुन ये कोई भी नकिरा है, या दुक्तूरु आपने उनको मुखातब कर लिया। अच्छा जी, तमरीन नंबर 28 में वो कहते हैं इक़रा, पढ़ें अल मिसाला, मिसाल को, या इक़रा इल मिसाल अल आतिया, आने वाली मिसाल को पढ़ें, शुम्मा फिर कब विन बनाएं, अस्इलतन सवालात, मिसलहू उसके मिसल, यानी उस मिसाल की तरह, उस मिसाल के मिसल, ठीक है, जो पहली मिसाल दी हुई है, मुशीरन इशारा करते हुए, इलस्सुवरित तालियती आने वाली सूरतों यानी पिक्चर्स की तरफ, तस्वीरों की तरफ, ठीक है। तो मिसाल क्या है? किताबु मन हाजा, ठीक है, सीधा जुमला कहें तो क्या है? हाजा
किताबु मन, ठीक है। हाजा मुब्तदा, किताबु मन क्या है, खबर, जिसमें किताबु मुजाफ है और मन उसका मुजाफ इलैहि है, जो चूँकि मबनी है लिहाजा उस पर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई हालत जर की, लेकिन उसकी जर हालत है वो जर की है और वजह उसका मुजाफ इलैहि होना है, और उसको हम फ़ी महल्ली जर कहेंगे। लेकिन चूँकि सवाल जो है वो ख़बर से मुताल्लिक़ है लिहाजा उसको मुक़द्दम कर दिया, तो किताबु मन ये ख़बर पहले आ गई और हाजा मुब्तदा है बाद में आ गया। तो ये किसकी किताब है या किसकी किताब है ये, तो इसी पैटर्न पर आपने आगे जो तस्वीरें हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए, इशारा अब आप कैसे कर रहे हैं, आप हाजा से जुमला शुरू कर रहे हैं ना, या मुब्तदा हाजा को बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप इशारा कर रहे हैं, मगर ना मुशीरन, इशारा करते हुए आने वाली सूरतों की तरफ। तो ये आप इशारा करेंगे करीब का और उसके बाद सवाल बनाएंगे कि वो चीज़ जो है वो किसकी है। जी पढ़ें कोई साहब ऑनलाइन। हाजा कलम मन हाजा, कलम मन हाजा, ठीक हो गया। हाजा, हाँ जी हाजा कलम तालिबी, ठीक है, जवाब भी दे दें, हाजा कलम तालिबी। तर्जमा क्या हुआ? पहला था कि किसका है ये, किसका कलम है ये, ठीक है, और फिर है कि ये तालिब इल्म का कलम है। बिल्कुल ठीक हो गया। तर्जमा करते हुए आप दोनों कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं किसका कलम है ये, और ये भी कह सकते हैं ये किसका कलम है, दोनों तर्जमे ठीक होंगे। लेकिन अरबी तरकीब में हम ख़बर को यहाँ मुकद्दम कर रहे हैं। जी आगे अशरफ साहब आप पढ़ दें। कमीसु मन हाजा, ठीक है, बैतु मन हाजा, कमीसु मन हाजा बैतु मन हाजा। तर्जमा, ये कमीज किसकी है और ये घर किसका है। तर्जमा गलत हो गया जी, तर्जमा गलत हो गया। ये कमीज किसकी है? अगर आप कहें ये कमीज़ किसकी है, ठीक है, ये कमीज किसकी है जी। तो फिर आपका मुब्तदा क्या होगा? नहीं, उर्दू जुमले में देखें, आगे हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे तो फिर ये बात और खुल के वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। आप कहते हैं ये कमीज़ किसकी किसकी है, और आप कहते हैं ये किसकी कमीज़ है। जी इन जुमलों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? ये कमीज खबर बन गई, वो मुब्तदा बन गया। हाँ ये मुब्तदा बना ना, यहाँ पे आप ये कमीज़ इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मुब्तदा यहाँ तक चल रहा है और ये खबर है, ठीक है। यहाँ पे मुब्तदा क्या है, ये किसकी कमीज़, ये खबर है, ठीक है। तो यहाँ आप तर्जमा करेंगे हाजा और इसको पहले ले आते हैं खबर को यहाँ पे, तो कमीसु मन, किसकी कमीज़, ये स्ट्रक्चर किसका है, मुरक्कब इजाफ़ी का। तो आपके तर्जमे में भी मुरक्कब इजाफ़ी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ से वहाँ जाएंगे तो यहाँ तर्जमे में मुरक्कब इजाफ़ी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है ये मुरक्कब इजाफ़ी का नहीं है, ये स्ट्रक्चर हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये मुरक्कब इशारी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मुरक्कब इशारी का स्ट्रक्चर अगर ये है तो फिर मुब्तदा वहाँ मुरक्कब इशारी बनेगा, वहाँ तक मुब्तदा ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़बर आएगी, ठीक है, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होगा। तो लिहाजा दोनों जुमले स्ट्रक्चर के एतबार से फ़र्क हो जाएंगे, कि माना अगरचे माना दोनों का करीब करीब ही है, एक ही माना है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर फ़र्क हो जाएगा। तो जब हम मुरक्कबात सीखते जाते हैं तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे साथ साथ कि जब आप अरबी से उर्दू में जा रहे हैं या उर्दू से अरबी में जा रहे हैं तो जो मुरक्कब एक ज़बान में मौजूद है तर्जमा करते वक्त वही सेम मुरक्कब दूसरी ज़बान में भी मुंतकिल होना चाहिए, ठीक है। अगर अरबी स्ट्रक्चर में मुरक्कब इजाफ़ी मौजूद है तो फिर आपके तर्जमे में भी मुरक्कब इजाफ़ी होगा, और अगर उर्दू स्ट्रक्चर में मिसाल के तौर पे मुरक्कब इशारी से तर्जमा किया जा रहा है तो फिर उसके तर्जमे अरबी तर्जमे में भी मुरक्कब इशारी होना चाहिए। तो जो मुरक्कब इस्तेमाल हो रहा है उसको हम वैसे ही इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। ये मुब्तदा बन गया, ये खबर ही है ना,
یہ بھی خبر ہی ہے, اس کو پہلے لے کے آئے نا, بس صرف سوال کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بات واضح ہوگی نا. تو جب ہم وہ مثال آئے گی نا آگے, اب بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ہم اس کو بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ ہے صفحہ نمبر 41. ٹھیک ہے, ہارڈ میں صفحہ نمبر 41 ہے. یہ مرکب اشعری پڑھنے کے بعد یہ ساری مثالیں آئیں گی. تو وہاں کیا لکھا ہے, لمن حاضل کتابو, اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے, لمن حاضل کتابو, یہ کتاب کس کی ہے. یہاں پہ کیا ہے, کتاب من حاضا, یہ کس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میں نے صرف اشارہ کر دیا, میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. جی, لیکن یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ ہاذا کبیر من. ہاں جب من آ جائے نا تو پھر من والے اگر سوال میں ہے نا تو اس کو شروع ہی میں لانا بہتر رہتا ہے, وہ پھر ذرا بعد میں ذرا صحیح محسوس نہیں ہوتا پڑھنے میں. ٹھیک ہے, سوالیہ جملے میں بس جو مطلوب ہو نا اس کو مقدم کر دیتے ہیں. کبھی یہ جائز ہوتا ہے, کبھی یہ ضرور یعنی لازم بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ جملہ کچھ اس کا ادائیگی درست نہیں رہے گی, محسوس یہ ہو رہا ہے. آخری کیا ہے, سریر من حاضا. ٹھیک ہے, پلنگ بنا ہوا ہے تو یہ کس کا پلنگ ہے. ٹھیک ہو گیا, جس کو آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں حاضا سریر من, سمجھنے کے لیے. اچھا جی, آگے وہ کہتے ہیں یہ حمزۃ الوصل ہے, اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس کا قاعدہ کیا ہے کہ دو طرح کی حمزہ ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتی ہے حمزۃ القطع. حمزۃ القطع جو ہوتی ہے, قطع کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے, وصل کا مطلب ملانا یا جوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حمزۃ القطع جو ہے نا وہ کلام میں جب درمیان میں آتی ہے, شروع میں آتی ہے, کہیں بھی آتی ہے, وہاں پہ کلام کو بریک کر کے آپ سمجھیں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے, اور حمزۃ الوصل کی اصل حیثیت ملانے کی ہوتی ہے, یعنی وہ اکثر و بیشتر الفاظ میں اسی لیے شامل کی جاتی ہے کہ اگر وہاں سے بات شروع کرنی ہو تو سپورٹنگ ایک حمزہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد اکثر و بیشتر ساکن حرف ہوتا ہے. جیسے الف لام ہے نا, تو لام ساکن ہوتا ہے. تو اگر آپ نے الرجل پڑھنا ہے یا آپ نے القلم پڑھنا ہے, تو اب لام اگر ساکن ہے تو یہاں سے آپ بات شروع ہی نہیں کر سکتے نا. ساکن لام کو پڑھنے کے لیے کوئی حرکت چاہیے نا, ساکن لام سے تو ہم شروع نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پیچھے ایک سپورٹنگ حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں زبر کے ساتھ, تو القلم پڑھ دیتے ہیں اس کو. لیکن جب پیچھے کوئی اور حرف آ جائے تو اس سپورٹنگ حمزہ کی ضرورت نہیں رہتی, پھر ہم اس کو پڑھنے میں ڈراپ کر دیتے ہیں اور پچھلے حرف کو ڈائریکٹ اگلے حرف سے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسم اور اس کا حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل کا فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک تو الف کے ساتھ دونوں کا فرق ہے کہ اگر زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو یا سکون ہو, یہ چاروں حرکات ہوں الف کے اوپر تو پھر وہ حمزہ ہوتی ہے, چاہے وصل کی ہو یا قطع کی ہو. قطع کی حمزہ پہ ویسا, وصل کی حمزہ پہ ویسا سکون نہیں آتا, غالباً کہیں دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ چاروں حرکات ہوں, تینوں حرکات یا پھر سکون اگر یہ موجود ہو تو وہ حمزہ ہے. اور اگر کوئی بھی حرکت نہیں ہے اور پچھلے حرف کی زبر سے پڑھا جا رہا ہے اس کو, جیسے انسان میں سین کے بعد ہے, سین کے بعد جو ہے وہ الف ہے, تو اس کو پھر ہم الف کہیں گے. اور حمزۃ القطع جو ہے اس کے اوپر یا نیچے حمزہ کا نشان لکھا ہوتا ہے, یعنی زیر ہو تو وہ نشان اکثر و بیشتر نیچے لکھتے ہیں, اور اگر زبر یا پیش ہو یا سکون ہو تو پھر اس نشان کو, حمزہ کے نشان کو الف کے اوپر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ بغیر الف کے ڈائریکٹ یوں حمزہ بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے اور صرف یوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حمزۃ القطع ہوگی. اور حمزۃ الوصل کیا ہوگی کہ اس پر کوئی حرکت تو ہوگی زبر, زیر یا پیش, لیکن وہ اس کے اوپر حمزہ کا یا نیچے حمزہ کا نشان نہیں ہوگا. تو یہ اس کی پہچان ہے. تو اس من میں چونکہ حمزہ شروع میں جو ہے وہ بغیر حمزہ کے نشان کے, لہٰذا یہ حمزۃ الوصل ہے. تو جب اس سے کلام شروع کریں گے تو اس کی حرکت کو پڑھیں گے. اگر یہ کلام کے درمیان میں آ رہا ہے اور آپ نے وہاں سانس توڑ کے دوبارہ کلام وہیں سے شروع کیا ہے تب بھی اس کی حرکت پڑھیں گے. لیکن اگر آپ سانس نہیں توڑ رہے اور آپ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھنے میں ڈراپ کر دیں گے, اور جو بھی پچھلا حرف ہوگا اس کی حرکت کو ڈائریکٹ حمزۃ الوصل کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو اسم الولد محمد,
محمد کا نام اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے، واسم البنتی زینب، واسم البنتی زینب، بنتی جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور اسم کا حمزہ وصل کا ہے، واسم البنتی پڑھیں گے۔ ہاں تو وہ اسم سے کٹ گیا نا، اسم مضاف ہے نا، البنتی تو مضاف الیہ ہے نا، وہ حالت جر میں جائے گا، اور زینبو پہ تنوین نہیں آئے گی، وہ غیر منصرف ہے۔ تو اس میں جو ساری مثالیں وہ حمزۃ الوصل کی ہیں؟ جی ساری مثالیں حمزۃ الوصل کی ہیں، ہاں جی اسم الولد کی، جی بالکل، اس میں سارے حمزہ وصل والے ہیں، اسم الولد کی، جی جی ایسا ہی ہے، سارے حمزہ جو آئے ہیں وہ سب کے سب وصل والے ہیں۔ اسم المدرسی حامد، مدرس کا نام حامد ہے، مسم المدیری، اصل میں کیا تھا ما اسم المدیری، ٹھیک ہے، جیسے ما ہاذا ہوتا ہے نا، ہاذا کی جگہ مرکب اضافی آ گیا اسم المدیری، تو مسم المدیری، مدیر کا نام کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں ابن خالد فی المدرستی، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، وابن حامد فی الجامعتی، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے، ابن المدرسی فی الفصلی، مدرس کا بیٹا کلاس روم میں ہے، این ابن المدیری، اصل میں کیا تھا این ابن المدیری، لیکن ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ این ابن المدیری، مدیر کا بیٹا کہاں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اینا کی جو حمزہ ہے وہ، اب اس میں کوئی مثال، ہاں اس جی میں کوئی مثال حمزۃ القطع کی نہیں ہے؟ نہیں، اینا کی جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزۃ القطع، اسٹارٹ والی سے اینا کی شروع والی جو حمزہ ہے نا اس کے اوپر حمزہ لگے نا چھوٹی سی، اینا، ہاں پڑھے ہم تو اینا اگر آپ سانس نہ بھی توڑیں نا، ابن المدرسی فی الفصل این ابن المدیری، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ فصلی اگر ساتھ ملا بھی دیں نا تو لام کو ڈائریکٹ یا سے نہیں ملائیں گے، وہاں پہ اینا کی حرکت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ حمزۃ القطع ہے، ابن جو ہے یہ ابن والی وصل کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اقرا ما یلی، لیکن اس کے اوپر بھی الف کے نیچے زیر ہے نا، اینا میں الف کے نیچے زیر ہے اور اوپر بھی زبر اسم میں الف کے نیچے زیر، نہیں نہیں، اینا جو ہے اس میں الف نہیں ہے، پہلے تو وہ حمزہ ہے نا، دوسرا اس کے اوپر زبر ہے، اور زبر کے ساتھ اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بھی لکھی ہے، دیکھیں اینا ایسے لکھا ہے نا، یہاں پہ یہ حمزہ لگائی ہوئی انہوں نے، زبر انہوں نے شو ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اب یہ زبر اینا، تو یہ جو حمزہ ہے نا یہ شو کر رہی ہے کہ یہ قطع کی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں اقرا، اقرا میں جو شروع والی حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے اوپر حمزہ نہیں لگی ہوئی، اور اقرا میں جو بعد والی حمزہ ہے جس پر سکون ہے، جس پہ ہم جھٹکا بھی دے رہے ہیں، وہ حمزہ کون سی ہے؟ قطع والی، اس کے اوپر حمزہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے وہ ساؤنڈ شو کی ہے، اقرا۔ اسے تجوید میں یہ بھی تو کہتے ہیں نا تحقیق حمزہ، تحقیق حمزہ، جی ہاں ہاں سنا نہیں لیکن غالباً کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اقرا ما یلی، پڑھیں جو نیچے ہے، مراعین رعایت رکھتے ہوئے، قواعدہ نطقی حمزۃ الوصلی، یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل کے قواعد کو رکھتے ہوئے ہاں یہ سٹرکچر کیا ہے؟ آپ لوگ کو یہ بھی پوچھ رہے ہیں، ہاں جی، یہ سٹرکچر جو ہے یہ کون سا سٹرکچر؟ قواعدہ نطقی حمزۃ الوصلی، فی الحال اس کو قواعدو لکھ لیں، ٹھیک ہے، قواعدہ منصب میں ہے اس کو خیر ہے، قواعدو، یہ پہلا تو مرکب اضافی بن گیا، مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہو گیا، آگے حمزۃ الوصل بھی آگے خود مرکب اضافی ہے، یہ سارا ہی مرکب اضافی ہے نا، سارا مرکب۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ورڈ بائی ورڈ پڑھے گا نا، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، یہ
کیونکہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ والا نت کی. اس کے امیجیٹ بعد مضاف الیہ ہوگا تو حالت جر میں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے یہ پھر مضاف آ گیا. تو یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ آگے اس کا مضاف الیہ آ گیا, یہ بھی جر میں ہے اور یہ اگلے کا مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر بھی الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے اور حالت جر بھی ہے. اور یہ آخری جو ہے یہ آخری مضاف الیہ ہے تو یہ حالت جر میں ہے. تو یہ وہ پیچیدہ لمبا والا مرکب اضافی ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ الٹا ترجمہ, دائیں سے بائیں لکھا ہے نا تو بائیں سے دائیں ترجمہ کریں گے. ملانے کی حمزہ کو پڑھنے کے قواعد. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کا مطلب ملانے والی حمزہ ہے نا, تو ملانے والی حمزہ کو پڑھنے کے قواعد. نطق کا مطلب پڑھنا, قواعد جو ہیں وہ اصولوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نصب میں اس لیے گیا کیونکہ یہ یہاں مفعول بن رہا ہے نا, رعایت رکھیں ان قواعد کی, اس لیے اس کو نصب دے دی. تو نصب کس پہ گئی ہے؟ آخری مضاف پہ, یعنی پہلے مضاف پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ قواعد کا اصل میں قواعد کی رعایت رکھنی ہے نا, اصل بات کس کی کر رہے ہیں؟ قواعد کی, آخری مضاف کی. تو جو عمل ہوگا وہ اس پر ہوگا. لہٰذا ہم نے کہا کہ حمزۃ الوصل کو پڑھنے کے قواعد کی رعایت کریں. تو اصل میں کس کی رعایت کرنی؟ قواعد کی. تو نصب میں مفعول کون بنے گا؟ قواعد. لہٰذا نصب میں کون گیا؟ قواعد. ٹھیک ہے. کیا ہوا جی؟ مشکل ہو گیا؟ اچھا جی. ابن محمد فی العراقی, محمد کا بیٹا عراق میں ہے. وابن حامد فی الہندی, اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے. سر یہ فی ہندی میں بھی یہی آئے گا, سر وبنو ہے. ہاں وہاں وہ جو الف لام والی ہے اس کو اگرچہ الف لام بول دیتے ہیں, الف لام بھی بول سکتے ہیں, اس کو حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خرج ابن الطبیبی من البیت. ٹھیک ہے. خرج, اصل میں کیا تھا؟ خرج ابن الطبیبی. ٹھیک ہے. اور ابنو کو رفع میں کیوں پڑھا ہے؟ یہ مطلب ہے مضاف ہے نا. مضاف تو الف لام اور تنوین کو صرف ختم کرے گا نا, رفع نصب جر تو مضاف پہ کچھ بھی آ سکتا ہے نا. تو میں نے پڑھا ابن الطبیبی, اس کو ابن الطبیبی, ابن الطبیبی تینوں طرح پڑھا جا سکتا تھا نا. تو ابن الطبیبی کیوں پڑھا؟ سر فائل, ہاں فائل بنا. نکلا ہے. ہاں جی بالکل فائل ہے, بالکل یہی وجہ ہے. فائل ہے, فائل رفع میں ہوتا ہے, اس لیے خراجہ فعل تھا, یہ جملہ فعلیہ ہے, تو ابن الطبیبی اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے. تو ابن الطبیبی پورا مرکب اضافی فائل ہے, تو فائل کون بنے گا؟ مضاف. تو مضاف کو رفع دے دیں گے. الطبیبی حالت جر پہ فکس رہے گا. من البیتی. تو خرج ابن الطبیبی من البیتی, تو ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. ذهب ابن التاجر الى السوق, تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا. ذهب فعل, ابن التاجری اس کا فائل, جس میں ابن مضاف ہے اور فائل کے اعراب رفع والے اس پر اپلائی ہوئے ہیں. التاجری اس کا مضاف الیہ حالت جر پہ فکس رہے گا. الى السوق مرکب جاری ہے, یہاں یہ متعلق فعل بن رہا ہے. اسم المہندسی فیصل, انجینئر کا نام فیصل ہے. ٹھیک ہے. یہاں اسم کو ہم نے پڑھا ہے, اس کی حرکت کو, اس کی حمزہ کی حرکت کو, کہ یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے. واسم الطبیبی مسعود, اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. مسم الرجلی, اصل میں کیا تھا؟ ما اسم الرجلی, لیکن ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ مسم الرجلی, آدمی کا نام کیا ہے؟ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ ہاں صرف آدمی کا نام, اس آدمی کا نہیں, کیونکہ اس آدمی میں ذالکہ بھی شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس آدمی کہیں گے تو پھر ذالکہ ساتھ شامل ہو جائے گا. تو مسم الرجلی آدمی کا نام کیا ہے؟ اسم الرجلی یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا ہے, ما اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ آدمی کے نام کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, اور خبر کیا ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب دے کے دیکھ لیں تو اس سے مبتدا خبر سمجھ آئے گا. اسم الرجلی حامد, تو اب اسم الرجلی مبتدا ہے نا جواب میں,
تو سوال میں بھی اسم الرجلی مبتدا ہوگا، اور حامد وہاں خبر تھی تو حامد کس کی جگہ آیا؟ ما کی جگہ، تو ما یہاں خبر ہے جو پہلے آ رہی سوالیہ جملے کی وجہ سے، اور اسم الرجلی جو مبتدا ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ ابن من انتا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا، کتنے بیٹے ہو؟ ہاں کتاب من ہاذا پڑھا تھا نا، ویسا ہی ہے۔ ابن من انتا، تو انتا ابن من ایسے ہے نا، تم کس کے بیٹے ہو؟ ابن من یہ کیا ہے؟ خبر ہے مرکب اضافی، ابن مضاف، من مضاف الیہ، اور انتا مبتدا ہے جو رفع کی ضمیر ہے۔ تو انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں، منسٹر کا بیٹا ہوں۔ انا مبتدا، ابن الوزیری مرکب اضافی خبر، ملا کے پڑھیں گے انا ابن الوزیری۔ الکلمات، سر اس پوری تمرین میں ساری ایگزامپل جو ہیں وہ حمزۃ الوصل کی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، سوائے انتا کی حمزہ کے، انتا اور آئینہ کے، انتا، آئینہ اور انا۔ آئینہ میرا خیال یہاں ہاں تھا ہی نہیں۔ یہ ایک دو بتا دیں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ دیکھیں، میں تو وہی الجھا ہوا ہوں تھوڑا سا، یہ دیکھیں نا، انتا کیسے، کیسے چلے گا؟ انتا ایسے لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں نا، انتا میں یہاں پہ لگی ہوئی ہے حمزہ، اس حمزہ پہ پھر زبر ہے، یہ حرکات اس نے نہیں لگائی ہوئی۔ جس حمزہ کے اوپر یا نیچے یہ سائن لگاؤ نا، وہ کون سی حمزہ ہوتی ہے؟ قطع والی، حمزۃ القطع، ٹھیک ہے، اور جہاں یہ سائن نہ ہو، صرف ویسے ہی حرکت لگی ہو، وہ وصل والی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیں کہ پھر دونوں میں فرق مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ دونوں کو ٹریٹ کو ایک طریقے سے کر رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، پڑھنے میں ہم ٹریٹ اس کو ایک ہی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ابن من ہے نا، ابن من کے بعد کیا آ رہا ہے؟ انتا، اگرچہ یہ انتا جملے کے درمیان میں آ رہا ہے نا، آپ کو من کے بعد انتا میں حمزہ کو ڈراپ کرنا چاہیے تھا، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا ابن من انتا، ٹھیک ہے، من کو ڈائریکٹ اگلے نون سے ملانا چاہیے تھا۔ اگر یہ حمزۃ الوصل ہوتی تو آپ من کے نون کو انتا کے نون سے ملا دیتے اور انتا کے حمزہ کو ڈراپ کر دیتے، اگر یہ حمزۃ الوصل ہوتی، آپ پڑھتے ابن من۔ بڑا عجیب سا فکرہ بن جاتا ہے، ہاں آج تک سنا نہیں ہے ایسا فکرہ۔ ہاں، تو پھر وہ یہی ہے نا بس کہ یہ حمزۃ القطع ہے نا، تو ابن من انتا نہیں پڑھا ہم نے پڑھا ابن من انتا، جملے کے درمیان میں آنے کے باوجود ہم نے اس کی حرکت کو پڑھا، اپنے کلام کو قطع کر کے، ڈراپ یعنی اس کو بریک دے جہاں کے۔ بھی حمزہ والا الف آئے گا، یعنی الف کے اوپر حمزہ اور زبر ہوگی، وہاں ہم اس کو ہر صورت پڑھیں گے۔ ہاں بالکل، اوپر بھی ہو سکتی، نیچے بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، زیر ہوگی تو نیچے نیچے ہوگی، کا مطلب ہے زیر، زیر، ہاں جی، نیچے کا مطلب ہے زیر۔ زیر۔ اوپر کا مطلب ہے پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، اور سکون بھی ہو سکتا ہے، ان تینوں صورتوں میں اوپر لگاتے ہیں، اور زیر جو ہے اس کی صورت میں نیچے لگاتے ہیں، لیکن حمزہ ساتھ لگا ہوتا ہے۔ حمزہ لگا ہوتا ہے ساتھ۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، الرسول رسول، الکعبۃ کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا یا تایا، دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی والد صاحب کے جو بھائی ہوتے ہیں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، دونوں کے لیے العم کا لفظ آتا ہے۔ الخال ماموں، ماموں، الحقیبۃ بیگ، السیارۃ گاڑی، الشارع شارع سڑک، مغلقن بند، تحتا نیچے، اور یہ اس کا اضاف مضاف، اس کا استعمال مضاف کے طور پر ہوتا ہے، لہٰذا اس کو تنوین کے بغیر شو کیا ہے، اور نصب میں بھی شو کیا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، اور وہ نصب میں ہوتا ہے۔ تحتا، ہناکا وہاں، یہ بھی ظرف مکان ہے لیکن یہ مبنی ہوتا ہے، اس کو اس کے آخر میں جو کاف کی زبر ہے وہ اس کی نصب کی علامت نہیں ہے۔ اور المہندس انجینئر۔ پھر کہہ رہے ہیں سیارۃ المدرسی، سیارۃ مضاف اور المدرس مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، مرکب اضافی ہم نے پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں، اگلا درس ہے حاضی، ٹھیک ہے۔ حاضی ہی سے کیا ہوگا؟ حاضی ہی سے آپ کی مؤنث شروع ہو جائے گی، یہ مؤنث، ٹھیک ہے، وہ مونس یہ مونس، ہاں یہ مؤنث۔
ابھی ہم حاضی ہی کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم مؤنث کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ اسم کے 4 پہلو. اعراب. اب دیکھ رہے ہیں میں نے اعراب کے حمزہ پہ کیسے لکھا ہے، اعراب کے حمزہ کے نیچے حمزہ لگائیے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لفظ اعراب کی حمزہ کون سی ہے، قطع والی. اعراب. لیکن اگر یہاں حمزہ نہ بھی ہوتا تب بھی آپ اعراب ہی بولتے. ہاں تب بھی میں اعراب ہی بولتا، لیکن اس میں فرق یہ پڑتا کہ اگر میں یہاں پہ جملے کے درمیان میں اس کو لے کے آتا تو پھر یہ حمزہ ڈراپ ہو جاتی اگر یہ وصل والی ہوتی. لیکن اب میں نے اس کو یہ حمزہ سے شو کر دیا کہ اگر یہ شروع میں آئے یا درمیان میں آئے، دونوں صورتوں میں اس کو پڑھنا ہے. یعنی واو پیچھے آئے گا تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، و اعراب. ٹھیک ہے، اگر یہ حمزہ وصل والی تو پھر کیسے پڑھتے، و اعراب. ٹھیک ہے، و اعراب پڑھ دیتا نا، پھر حمزہ ڈراپ ہو جاتی. تو یہاں ڈراپ نہیں ہوگی. تو ایک ہوتی ہے اعرابی حالت یا اعراب، پھر ہوتا ہے جنس اور عدد اور وسعت. اس کو ہم نے کچھ تفصیل سے پڑھا ہے. اس میں معرفہ آتا ہے اور نکرہ آتا ہے. اس میں واحد آتا ہے جس کو مفرد بھی کہتے ہیں. مفرد کے 2 استعمالات تھے، ہم نے دیکھ لیا تھا، ایک مرکب کے بالمقابل ہے اور ایک جمع اور مثنیٰ کے بالمقابل ہے. اور اسی طرح مثنیٰ ہوتا ہے 2 کے لیے اور پھر جمع ہے. اس میں ہوتی ہے رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، تو جنس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. اس کو آپ کیا کہہ لیں گے، میسکولن کہہ لیں گے. اس کو آپ کہہ لیں گے فیمینن. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ میں اوپر سے مٹا رہا ہوں، اب ٹیبل ہم نے بنانا ہے. تو اب ہم عربی زبان میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم گروپنگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مؤنث کی کچھ اقسام پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مؤنث کو پہچاننے کے کچھ طریقے پڑھ لیتے ہیں، اس کی کچھ ٹائپس، کچھ اقسام کے ذریعے، اور پھر دیکھ لیتے ہیں جو اسم ہمارے سامنے آئے کہ اگر وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال کر رہا ہو یا اس میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہو یا کوئی اور شاہد موجود ہو تو اس کو ہم مؤنث مان لیتے ہیں، وگرنہ اس کو مذکر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنس میں ہم مؤنث کی اقسام پڑھ لیتے ہیں اور اس سے مؤنث کا تعین کر لیتے ہیں، وگرنہ اسم کو مذکر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کیا کہیں گے، مؤنث کی اقسام. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث غیر حقیقی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے ٹائپس ہوتی ہیں مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی. ٹھیک ہے، تو مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے، ایسا مؤنث جو اپنی ذات میں مؤنث ہو اور اس کے بالمقابل کوئی مذکر اسم بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، مثلاً ماں، اس کو آپ کیا کہیں گے، امن. اس کے بالمقابل کیا موجود ہے، باپ، ابن. تو ابن اس کے بالمقابل مذکر حقیقی ہے نا، تو ماں یا امن کیا ہو گیا، مؤنث حقیقی. اسی طرح بیٹی، بنتن. ٹھیک ہے،
اس کے بالمقابل کیا ہے؟ بیٹا، ابن، ٹھیک ہے. اسی طرح بہن، اختن، اس کے بالمقابل کیا ہے؟ بھائی، اخن، ٹھیک ہے. اس میں فرق نوٹ کر لیجئے گا. اختن میں حمزہ پیش کے ساتھ ہے اور اخن میں حمزہ زبر کے ساتھ ہے، اور یہ سب کی سب کون سی حمزہ ہیں؟ قطع والی. امن کی حمزہ بھی قطع والی ہے، یہ بھی پیش کے ساتھ ہے. امن، ابن، ٹھیک ہے. امن اور ابن. اور اسی طرح اختن اور اخن، اور بنتن اور ابنن. ابنن والی حمزہ جو ہے وہ وصل کی ہے. باقی ساری حمزہ جو آئی ہیں وہ سب کی سب قطع والی، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے. مؤنث قیاسی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود ہو، ٹھیک ہے. مؤنث کی کوئی علامت موجود ہو، ٹھیک ہے. اور ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ علامات تأنیث. علامات تأنیث. تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث بنانا. تانیث کا مطلب ہوتا ہے، اس کو آپ ٹیکنیکلی تانیث پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے مؤنث بنانا. تو علامات تانیث کیا ہوں گی؟ ایسی علامات جو کسی اسم میں آئیں تو اس کو مؤنث بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہیں علامات تانیث، اور یہ ایک سے زائد ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ گولتا. گولتا. باقی اور بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فی الحال ہم صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں. گولتا. یہ والی تا جو ہے یہ گول تا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ لمبی والی تا ہے. گول تا اس طرح ہوتی ہے جو ہا کی طرح لکھی جاتی ہے. تو وہ تو اپنی ذات میں مؤنث ہونے کی وجہ سے مؤنث بن رہا ہے نا. باقی یہاں پہ گول تا کسی اسم کے آخر میں آئے تو اس کو وہ مؤنث بنا دیتی ہے، چند ایکسیپشنز کے علاوہ. تائے مربوطہ. شاید، واللہ عالم. اچھا جی، گولتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جیسے مثالیں دیکھ لیں آپ، کہیں طبیبتن، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا؟ لیڈی ڈاکٹر، ٹھیک ہے. اسی طرح طالبتن، یہ کیا ہوگا؟ فیمیل اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح مریضتن، مریض ان سے مریضتن، ٹھیک ہے. یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مؤنث قیاسی ہو گئے، جن میں مؤنث کی علامت تانیث گول تا موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں ایک بحث آتی ہے کہ مذکر سے مؤنث بنانا گول تا کے ذریعے، یعنی آپ اس کو ایسے لکھ لیں. یہ ایک بحث آتی ہے کہ ہم گول تا کے ذریعے کسی مذکر اسم کو مؤنث کیسے بنا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بن سکتا ہو، یعنی وہ ایسا اسم ہو جس کو گول تا کے ذریعے مؤنث بنایا جا سکتا ہو. ایک شرط تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ شرط پوری ہو وہ ہم اسماء سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اس کے بعد پھر ہم کچھ قواعد اپلائی کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم جو مذکر اسم ہے اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں، جو بھی اس کا آخری حرف ہے، اور اس کے بعد گول تا ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا مؤنث بن جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ مسلمن. یہ سب واحد کے کیس میں چل رہا ہے، جمع میں قاعدہ مختلف ہوگا. مسلمن، تو یہ کیسے ہوگا؟ میم پہ زبر دے دیں گے آخری حرف پہ، اور پھر گول تا ایڈ کر دیں گے،
اور یہ گول تا پھر اس کے بعد جو بننے والا اسم ہے وہ ایز اے منصرف ٹریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مسلمتن, 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 المسلمت, المسلمتا, المسلمتی. الف لام آ جائے تنوین ختم ہو جائے گی, مضاف بن جائے تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, منادہ بنا لیں تنوین ختم ہو جائے گی, ورنہ ان پر تنوین آئے گی. الا یہ کہ وہ نام بھی بن جائے, مؤنث نام بن جائے, پھر غیر منصرف کی وجہ سے تنوین ختم ہو جائے گی, ورنہ نارمل کیسز میں یہ ایز اے منصرف ٹریٹ ہوگا. تو طبیب سے کیا ہوگا؟ طبیبن سے آخر پہ زبر دیں گے اور گولتا ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ طبیبتن. ٹھیک ہے, اسی طرح مریضن سے مریضتن. ٹھیک ہے, اور اگر اس پر وقف کریں تو پھر اس کو ہا پڑھیں گے, یعنی وقف کریں گے تو پڑھیں گے مسلمہ, طبیبہ, مریضہ, اور اگر اس کو حرکت پڑھیں گے اس کی تو پھر مسلمتن, طبیبتن, مریضتن, مؤمنتن. ٹھیک ہے, تو یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مؤنث قیاسی بن جائیں گے, جن کے اندر گول تا موجود تھی, یعنی علامت تانیث موجود تھی. بعض اوقات اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, یعنی آپ اس کو کسی مذکر سے نہ بنائیں لیکن اس میں علامت تانیث ہے تو اس کو آپ مؤنث مان لیں. جیسے جنتن, اب یہ براہ راست کسی مذکر سے نہیں بنا لیکن اس میں علامت تانیث گولتا موجود ہے, لہٰذا یہ جنتن جس کو آپ باغ کہتے ہیں یہ بھی مؤنث قیاسی ہو جائے گا, مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو گولتا اگر آپ مذکر سے بنا رہے ہوں اور وہ بن سکتا ہو تو اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں, اور اگر اس کے بغیر بھی ہے تو گول تا اکثر و بیشتر کیسز میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے. چند ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, جیسے ایک لفظ ہے علامہ, یہاں گول تا یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے, میں نے ایک مثال دے دی کہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے. یہاں یہ تاج ہے وہ مبالغہ شو کر رہی ہے, تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے, لیکن اکثر و بیشتر جو ہم نے مثال پڑھ لی یعنی سب مثالیں دیکھی وہاں پہ کیا ہے کہ گول تا اگر آخر میں آئے تو وہ اکثر و بیشتر کیسز میں کیا ہوگی؟ مؤنث کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے, مؤنث قیاسی ہوگی, تو ہم گول تا آخر میں دے کے اس اسم کو ایز اے مؤنث ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کوئی سوال ہے؟ سے مٹا لیتے ہیں. تیسرا آ گیا جو مؤنث غیر حقیقی کی دوسری قسم ہے, وہ کیا ہے؟ مؤنث سماعی. اس کو ہم تھوڑا سا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. سماعی سماعت سے نکلا ہے, سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا, ٹو ہیئر, سننا. تو مؤنث سماعی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مؤنث جسے جو اپنی ذات میں نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو, لیکن اہل زبان نے اسے مؤنث استعمال کیا ہو. ٹھیک ہے, مثلا اردو میں کتاب مؤنث سماعی ہے. کتاب اردو میں ہوتی ہے نا, اردو میں کتاب کیا ہے؟ مؤنث سماعی. عربی میں لفظ کتاب کیا ہے؟ مذکر سماعی ہے. ٹھیک ہے, اپنی ذات میں وہ مذکر یا مؤنث تو نہیں ہے نا, اس کے استعمال سے ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سورج, یہ اردو میں کیا ہے؟ مذکر سماعی. ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہوا, لیکن الشمس کو اہل زبان عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مؤنث. اب یہ ان کی سماعت سے ہے. سماعی کا مطلب کیا ہے؟ اہل زبان کو ان الفاظ کو مؤنث بولتے ہوئے سنا گیا.
اس لیے ہم بھی ان کو وہ لکھنے میں سب وہی ٹریٹ کرتے ہیں. ہاں اس کی طرف اشارہ کریں گے تو حاضی ہی سے کریں گے. آذہی شمس، ٹھیک ہے. آذہی نجم. نجم تو مذکر استعمال ہوتا ہے، نجم مذکر ہے، شمس مؤنث. ٹھیک ہے. کہتا ہے نا لش شمسو ینبغی لہا، ہا کی ضمیر آتی ہے نا، اس کے لیے شایان، اس کے لیے یہ نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ قمر کو جا پکڑے، چاند کو جا پکڑے. تو یہاں پہ شمس مؤنث استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور کوئی مثال انہوں نے کیا دی ہیں؟ ہاں قدر کا لفظ ہے، قدرن، اس کو کہتے ہیں ہنڈیا یا ہانڈی. تو یہ بھی اہل زبان نے چونکہ اس کو مؤنث بولا ہے تو اس کو ہم بھی مؤنث بولتے ہیں. اردو میں بھی ویسے مؤنث ہوتی ہے. اردو میں بھی مؤنث ہوتی ہے، بعض اوقات سیم بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات مختلف بھی ہو سکتے ہیں. ہر زبان کا اپنا عرف ہوگا، اس حساب سے ہم دیکھیں گے. ہنڈیا، ہنڈیا کہہ لیں، ہنڈیا کہہ لیں، ہنڈیا ہی کہتے ہیں. قدرن، قدرن. ٹھیک ہے. تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اہل زبان نے مؤنث بولا. مثلا ملکوں کے نام اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، یعنی اہل زبان سے مراد عربی زبان والے. عربی میں مؤنث سمائی ہیں ملکوں کے نام. ٹھیک ہے. مثلا وہ مصر کو مؤنث بولیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح مگرچہ اگر وہ نام ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی. اسی طرح مکہ کو بھی مؤنث بولیں گے اگرچہ اس میں گول تا بھی ہے، تو وہ گول تا والے کیس سے بھی اس کو مؤنث کہہ سکتے ہیں قیاسی بنا کر، اور اس کو سمائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کا نام ہے، یا ملکوں کا نام ہے، شہروں کے نام بھی اس میں آ سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی مؤنث بولیں گے اہل زبان. ٹھیک. تو ایک یہ چیز ہے کہ جو ملکوں کے نام ہیں. اسی طرح لفظ جہنم جو ہے اس کو اہل زبان نے مؤنث بولا ہے، اور اس کے تمام ناموں کو بھی. ٹھیک ہے. نار کو بھی مؤنث بولتے ہیں، آگ کو بھی مؤنث بولتے ہیں، اس کو جہنم کو بھی مؤنث بولیں گے. اس کو ہم جہنم پڑھ دیتے ہیں. عربی میں یہ لفظ کیا ہے؟ جہنم. جہنم یصلونہا، نون کے زبر کے ساتھ، اس کو بھی مؤنث بولتے ہیں. ہاں. اسی طرح جہنم کے مختلف نام ہوں، مثلا اب نام کوئی ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن بہرحال کوئی نام اس کے ہوں تو وہ بھی مؤنث ہوں گے. اسی طرح ایسے اعضاء، ایسے جسم کے پارٹس جو جوڑوں کی شکل میں ہوں. ابھی سب ہم عربی کا عرف بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل عرب نے ان کو کس طرح استعمال کیا. دوسری زبانوں میں ان کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں، مثلا ہاتھ، یدن، یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں نا ہمارے جوڑے کی شکل میں، تو ید کے لفظ کو اہل زبان کیا بولیں گے؟ مؤنث. اسی طرح عین، یہ بھی دو ہوتی ہیں آنکھیں، تو اس کو بھی وہ مؤنث بولیں گے. آگے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں. اسی طرح رجل. ٹھیک ہے. رجل تو آدمی ہوتا ہے نا، رجل تو وہاں پہ چلا جائے گا، مؤنث حقیقی میں چلا جائے گا. رجل مذکر حقیقی ہو جائے گا نا، وہ اس کے بالمقابل امراتن ہو جائے گا. لیکن یہ لفظ رجل نہیں ہے، یہ رجل لفظ ہے. رجل کہتے ہیں ٹانگ کو یا پاؤں کو. ٹھیک ہے. رجل ٹانگ یا پاؤں، تو یہ بھی دو ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی مؤنث ہے. لفظ رجل یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. رجل، رجل آدمی، رجل ٹانگ یا پاؤں. لیکن ناک ایک ہوتی ہے، انفن
انفن کہتے ہیں اس کو. تو یہ مذکر سمائی ہے. انف ناک ایک ہے نا, لہٰذا یہ کیا ہوگی, یہ مذکر ہوگا. تو ناک کو مذکر استعمال کریں گے, باقی اعضاء کو وہ کیا استعمال کر رہے ہیں, انگلیاں زیادہ ہوتی ہیں, انگلی جو ہے نا, اصبع کہتے ہیں اس کو. اصبع جو ہے وہ, اچھا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, مطلب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا کہیں پہ کہ کوئی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو اس کے کوئی کسی استعمال کو دیکھ لیں. مثلا آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ ید مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو آپ اس کا کہیں استعمال دیکھ لیں. کوئی آیت قرآن مجید کی آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ, جیسے عین کے متعلق سمجھ نہیں آ رہا تو عین جاریہ, جاریتن اس کے ساتھ آیا, تو یہاں استعمال کیا ہوا, مؤنث ہوا ہے. ٹھیک ہے. بل یداہ مبسوطتان, مبسوطتان مؤنث کا صیغہ ہے, اس سے پتہ چل گیا ید مؤنث ہوتا ہے. تو اسی طرح جو انگلی ہے وہ, اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث, لیکن وہ اس طرح چیک ہو سکتا ہے. اصبع کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اصبع, حمزہ صاد با اور عین. اصبع نہیں کہتے بلکہ اسبو کہتے ہیں, بلکہ نا اسبوعی. الصابعہ, اصابع تو جمع ہے نا اس کی, اصابع اس کی جمع ہے, اسبو کہتے ہیں. اسبوعن, اسبوعن. تو وہ اس کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. لیکن یہاں پہ جوڑوں کی شکل کی بات ہو رہی ہے, انگلیاں تو زیادہ ہوتی ہیں نا, ہاتھ دو ہوتے ہیں, انگلیاں تو زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کان بھی, ہاں. اذن, اذن بھی مؤنث ہے. اذن, کان, یہ بھی مؤنث ہوگا. اذن, یہ بھی حمزۃ القطع ہے. انفن والی بھی حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ جنس میں ہم مذکر اور مؤنث ان کا ذکر کرتے ہیں, اور ہم جب جنس کو پڑھتے ہیں تو ہم مذکر اور مؤنث اور اس کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد طے کر لیتے ہیں کہ کوئی اسم مؤنث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر وہ مؤنث بن رہا ہے تو اس کو مؤنث مان لیتے ہیں, ورنہ اس کو مذکر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذکر مؤنث کی اقسام کیا ہوتی ہیں, مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے, ایسا مؤنث جو اپنی ذات میں اس کا معنی جو ہے وہ کسی مؤنث ہی کے لیے ہو, اور اس کے بالمقابل کوئی مذکر اسم بھی موجود ہو. جیسے امن, ماں, اس کے بالمقابل کیا ہے, ابن, باپ. اسی طرح اختن, بہن, اس کے بالمقابل کیا ہے, اخن. اسی طرح بنتن, بیٹی, اس کے بالمقابل کیا ہے, ابن, بیٹا. ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے, اس طرح رجل, یہ مذکر ہے اور اس کے بالمقابل کیا ہے, امرأتن. ٹھیک ہے. امرأتن ایسے لکھتے. ٹھیک ہے. اس کے امرئن بھی کیا ہے, اس کا مذکر ہو سکتا ہے, امرئن بھی ہو سکتا ہے اور رجلن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا حقیقی مؤنث. پھر مؤنث غیر حقیقی کی دو اقسام ہیں, ایک قیاسی ہے اور ایک سماعی ہے. قیاسی کیا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت دیکھ کر اس کو مؤنث مان لیتے ہیں. جن علامات کو کہتے ہیں علامات تانیث, مؤنث بنانے والی علامات. ان میں سے ہم نے ایک علامت پڑھی ہے, جس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. ایک علامت ہم نے کون سی پڑھی, گولتا. ٹھیک ہے. لمبی والی تا نہیں, گولتا. ٹھیک ہے. جو آخر میں آئے, گولتا آخر میں ہی آتی ہے. تو گولتا اگر آخر میں آ رہی ہو تو اس کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں, چند چھوٹی کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ. اکثر و بیشتر یہ گولتا مؤنث ہی کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گولتا اگر کسی اسم میں اپنی ذات میں موجود ہے, جیسے جنتن, تو اس کو بھی مؤنث مان لیں گے. اور بعض اوقات ہم کسی ایسے مذکر اسم کو جس کو گولتا سے مؤنث بنایا جا سکتا ہے, اس کو گولتا سے مؤنث بنا بھی سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس اسم کے آخر میں, مذکر اسم کے آخر میں زبر دے دیں, آخری حرف پر زبر دے کر گولتا کو ساتھ شامل کر لیں اور پورے لفظ کو ایز اے منصرف ٹریٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کو رفع میں پیش, نصب میں زبر, جر میں زیر دے دیں, اور تنوین بھی آئے گی اگر تنوین کو روکنے والی کوئی شے موجود نہیں ہے, الف لام مضاف ہونا یا منادا ہونا. اور یہی جو ہے وہ مؤنث قیاسی گولتا کے ساتھ بنے
تو یہ اگر مؤنث نام بن جائے تو پھر یہ غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. خدیجہ فاطمہ تو، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب پھر نام ہونے کی وجہ سے غیر منصرف، پھر تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن ان کے آخر میں بھی گولتا موجود ہے. اور اس کے علاوہ مؤنث سماعی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مؤنث جو اپنی ذات میں مذکر یا مؤنث نہیں ہے لیکن اہل زبان نے اس کو مؤنث بولا ہے، لہٰذا ہم اس کو مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اہل زبان مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر بعض اوقات وہ دونوں طرح جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات کسی جگہ اس کا مؤنث ہونا زیادہ فصیح ہوتا ہے، کسی جگہ مذکر ہونا زیادہ فصیح ہوتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایسا اسم اگر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو دونوں طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات اس کا استعمال اکثر و بیشتر ایک ہی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ مذکر سماعی ہوتا ہے یا مؤنث سماعی ہوتا ہے. تو یہ ہر زبان میں مختلف ہو سکتا ہے. ہم عربی کے حساب سے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہے. پھر ہم نے کچھ مثالیں دیکھ لیں، جیسے شمس جو ہے وہ مؤنث بولا جاتا ہے، قدر گھانڈیا کو یہ مؤنث بولتے ہیں اہل زبان. اسی طرح ملکوں کے ناموں کو مؤنث بولتے ہیں، جہنم اور اس کے ناموں کو، آگ کو مؤنث بولتے ہیں. اسی طرح ایسے جسم کے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کو بھی وہ مؤنث بولتے ہیں، چاہے ان جوڑوں میں سے کسی ایک کا بھی ذکر کر رہے ہوں. ایک ہاتھ کا ذکر کریں گے تو اب وہ اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کریں گے. تو یدن مؤنث ہے ہاتھ، رجلن ٹانگ یا پاؤں یہ بھی مؤنث ہے، اذن یہ بھی مؤنث ہے، عین آنکھ یہ بھی مؤنث ہے. لیکن انفن ناک مذکر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جوڑے کی شکل میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری بات اس میں کیا ہے کہ جو ھذا ہے وہ تھا واحد مذکر، قریب کے لیے اس میں اشارہ، تو ھذا کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر اور قریب کے لیے. اور ذالکہ کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر اور بعید یعنی دور کے لیے. تو ہذہ کس کے لیے ہے؟ واحد مؤنث اور قریب کے لیے. اور تلکا کس کے لیے؟ واحد مؤنث اور بعید کے لیے. یعنی ایسی شے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر واحد ہے، مؤنث ہے اور قریب ہے تو پھر ہذہ سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. ترجمہ اس کا بھی یہی ہوگا کیونکہ اردو میں ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ وہی ہوگا کیونکہ ہم اردو میں وہی ترجمہ کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. ھذا کتاب، ھذہ سیارۃ، ذالک قلم، تلکا قدر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، یہیں تک ہے انشاءاللہ. 9 بجے ہوگی، کل 9 بجے ہوگی. جی کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جمعے کو کلاس ہوگی، اس کی دہرائی کر لیجئے گا. آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں تو تاکہ چیزیں اب کور رہیں. آگے پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.